سے بیان کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی دو عالم کا جریدہ یوں دور ہوں طائب میں حنیم نبوی سے کہ صحرا میں ہوں جس طرح کوئی شاخ مریدہ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ بس ایک سیکنڈ جی، شروع کرتے ہیں۔ پھر بھائی ایک دو منٹ ہوں گے، میں ایک بات کر لوں؟ جی جی بولیے۔ جی بھائی، جی السلام علیکم جی۔ السلام علیکم، کیسے ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک آپ؟ اللہ کا شکر جی، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک؟ شکر ہے آپ کا۔ جی بھائی، آپ سے میں آپ کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ادھر براڈ پہ ہی کر دیتا ہوں۔ بات اس طرح ہے کہ وہ یہ بھی جی کلاس کا ٹائم ہے، لیکن اگر آپ سے کوئی رابطہ کرے کہ آپ کو میں کوئی چیز دیتا ہوں یا حوالہ دیتا ہوں اور اس کے عوض آپ سے کوئی چیز مانگے نا، کوئی پیسے یا کس چیز کی توقع کرے، تو آپ نے بالکل ڈینائی کرنا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، ضرور۔ اوکے جی، کلاس کتنے بجے تک چلے گی؟ جی بس یہ 1 گھنٹے کی کلاس ہے، قرآن پاک کے ترجمے کی ہے، تحقیق ہے انشاءاللہ۔ ہاں ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ جی، بہت اچھی کلاس ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ جی بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ جی شروع کرتے ہیں جی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، والصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور قرآن فہمی کے لیکچر نمبر 8 میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ حسب معمول ہم اپنے سبق کا آغاز تجوید کے سبق سے کریں گے۔ تجوید کے سبق میں آج ہم پڑھ رہے ہیں اقلاب کا بیان۔ اس سے پہلے ہم پڑھ رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کے قواعد۔ جی تو ہم نے پڑھا تھا نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اخفاء، اظہار، ادغام، اقلاب۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد، پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، جہاں پر بھی نون ساکن یا تنوین آئے تو وہاں پر ضرور کوئی نہ کوئی قاعدہ لاگو ہوگا۔
تو نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، اخفا، اظہار، ادغام، اقلاب۔ ہم نے کل کے سبق میں پڑھا تھا کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کا حرف ادغام میں ضم کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے اظہار اور اخفا کا قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں، تو نون ساکن کا چوتھا اور آخری قاعدہ ہے اقلاب۔ آج ہم وہ قاعدہ پڑھ رہے ہیں، اقلاب۔ تو نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، اخفا، اظہار، ادغام، اقلاب۔ آج ہم پڑھیں گے نون ساکن اور تنوین کا چوتھا قاعدہ اقلاب۔ جی ذرا سامنے دیکھیے، نون ساکن اور تنوین کا چوتھا قاعدہ ہے اقلاب۔ اقلاب کا معنی ہوتا ہے پوزیشن بدلنا، کلا بازی لگانا، تبدیل کرنا، چینج کرنا وغیرہ۔ اصطلاحاً اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف اقلاب ہے با آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو میم سے بدل دیتے ہیں۔ اوپر چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے، نون کے اوپر چھوٹا میم لکھا ہوتا ہے، جیسے آپ سامنے ایگزامپل میں دیکھ رہے ہیں، مثال میں دیکھ رہے ہیں، اس طرح چھوٹا میم لکھا ہوتا ہے، تو پھر نون کو نہیں پڑھا جاتا، میم کو پڑھا جاتا ہے۔ تو جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف اقلاب با آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو چھوٹی میم سے بدل دیں گے، اور پھر میم کی آواز آئے گی، نون کی آواز نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جی۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ دیکھیں سامنے لکھا ہے نا، نون ساکن کے بعد ہے با، حرف اقلاب ایک ہی ہے با۔ جب با آ جائے گا تو پھر اس نون ساکن کو چھوٹی میم سے بدل دیں گے، پڑھا جائے گا میم بعدی، بڑا آرام سے پڑھنا ہے، نرمی کے ساتھ، میم بعدی، میم بعدی، میم بعدی۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف اقلاب با آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو چھوٹی میم سے بدل دیتے ہیں، جیسے سامنے مثال میں لکھا ہے میم بعدی، میم بعدی، میم بعدی۔ میم بعدی۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے، وہ سامنے بھی لکھی، ابدم بما، تو ہے ابدن، دال دو زبردن، ابدن، اور آگے ہوتا ہے بیما لکھا ہوا، مثال سامنے میں لکھ نہیں پایا، ابدم بیما، ابدم بیما۔ اچھا اب ایسے کریں گے، اب ہم یاد کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4 قاعدے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ اخفا، اظہار، ادغام، اقلاب۔ ذرا تھوڑا سا نا اونچی آواز میں پڑھ لیتے ہیں، اخفا، اظہار، ادغام، اقلاب۔ اخفا، اظہار، ادغام، اقلاب۔ کتنے قاعدے ہیں جی؟ نون ساکن اور تنوین کے ہمارے 4 قاعدے تھے، 4 قاعدوں کا بیان آج ہمارا مکمل ہو رہا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، کون کون سے ہیں؟ اخفا، اظہار، ادغام، اقلاب۔ اخفا، اظہار، ادغام، اقلاب۔ اخفا، اظہار، ادغام، اقلاب۔ حرف اقلاب، دوسری میں جو گل آکھاں جی، حرف اقلاب، جی راجہ بھائی آپ، ویری گڈ جی۔ جو حرف اقلاب یہ ایک ہی لفظ ہے، اس سے پہلے ہم نے حروف اظہار پڑھے تھے، حروف اخفا پڑھے تھے، حروف ادغام پڑھے تھے۔ حرف اقلاب ایک ہی ہے، اور وہ کون سا ہے؟ با۔ حرف اقلاب کتنے ہیں؟ ایک ہے، کون سا ہے؟ با، ویری گڈ۔ حرف اقلاب ایک ہی ہے اور وہ ہے با۔ نون ساکن تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4 ہیں۔ حروف اقلاب کتنے ہیں؟ ایک ہے، کون سا ہے؟ با، ویری گڈ۔ اچھا جی، اب ہم اقلاب کی ڈیفینیشن یاد کریں گے، اس کی تعریف کریں گے۔ پہلے ایک دفعہ میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد مل کے پڑھیں گے۔ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف اقلاب با آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو چھوٹی میم سے بدل دیں گے۔ ٹھیک ہے، مل کے پڑھیں گے اب۔ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف اقلاب با آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو میم چھوٹی سے بدل دیں گے، چھوٹی میم سے بدل دیں گے۔ پھر سے جی،
جب نون چار دفعہ اور ساکن آپ یا نون تنوین کے ساکن یا بعد تنوین کے بعد اقلاب آ جائے تو یا تنوین کے نون کو چھوٹی آ میم جائے سے تو بدل تنوین دیں یا یہ کیا اقلاب آ جائے تو نون کیا ساکن نون یا تنوین کے کے نون کو نون میم کو چھوٹی میم سے بدل دے گی. ہاں آپ یہ کہہ لیں چھوٹی میم سے بدل دیں گے، بس اتنا ہی کہہ لیں. تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو چھوٹی میم سے بدل دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی 3 دفعہ اور آپ نے پڑھنا ہے. جب نون ساکن یا تنوین، بلکہ 4 دفعہ پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے نا، پھر یاد ہو جائے گا. جب نون ساکن ساکن یا تنوین کے کے بعد بعد حرف اقلاب با آ جائے تو نون یا تنوین کے نون کو چھوٹی میم سے بدل دیں. میم چھوٹی سے بدل دیں. پھر سے جی جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف اقلاب با با آ جائے تو نون یا تنوین کے نون کو چھوٹی میم سے بدل میم سے بدل دیں گے. ویری گڈ. ایک دفعہ پھر پڑھ لیں. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف اقلاب با آ آ جائے تو نون یا تنوین کے نون کو میم چھوٹی میم سے بدل دیں گے. چھوٹی میم سے بدل دیں گے. بس آپ اتنا ہی یاد رکھیں، میم چھوٹی میم سے بدل دیں گے. ٹھیک ہے. جب نون ساکن، پھر سے جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف اقلاب با آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو چھوٹی میم سے بدل دیں گے. جی پڑھیے جی پھر سے. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد اقلاب با آ جائے تو نون یا تنوین کے نون کو میم چھوٹی سے بدل دیں گے. تو چھوٹی میم سے بدل دیں. یا تنوین کی نون کو چھوٹی میم سے بدل دیں. کوئی کون سنائے گا جی؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اقلاب با آ جائے تو نون یا تنوین کے نون کو میم چھوٹی میم کے ساتھ بدل دیں گے. میم بعدی. اچھا میں نے نا وہ شاید غلطی کر دی لکھنے کا، درمیان میں میم کو میں نے چھوٹی میم، آپ نے وہ پھر سیدھا وہی پڑھیں کہ چھوٹی میم سے بدل دیں گے. جی چھوٹی میم. ٹھیک ہے جی. کوئی اور سنا. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف اقلاب با آ جائے تو نون یا تنوین کے نون کو چھوٹی میم سے بدل دیں گے. ویری گڈ. کوئی اور جی؟ ٹھیک ہے. راجہ بھائی شاید وہ پیچھے تھوڑا مصروف تھے. اچھا جی ذرا دیکھیے، مثال ہے میم بعدی ابدم بما ابدم ابدم بما. ابدم بما. اب دیکھیں تنوین کے بعد اگر با آ جائے، نون ساکن کے بعد با ہو یا تنوین کے بعد با ہو، تو فوراً آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ جو نون ہے نا اس کو ہم نے تنوین میں جو نون آتا ہے آبادن تھا تو آبادن کی بجائے آبادم بیما پڑھنا ہے. من بعدی تھا تو من کی بجائے میم بعدی پڑھنا ہے. آرام سے ہونٹوں کو ملانا ہے آپس میں. میم بعدی ابدم بیما. ابدم بما. جی کون ایک دفعہ پھر سنا دے اقلاب کا قاعدہ. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف اقلاب بھی آ جائے تو نون یا تنوین کی نون کو چھوٹی میم سے بدل دیں گے. اقلاب با آ جائے تو نون ساکن یا تنوین. ویری گڈ. اچھا ہم نے نون ساکن کے قواعد مکمل پڑھ لیے ہیں. نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں. کون کون سے ہیں؟ اخفاء، اظہار، ادغام، اقلاب. یہی ہے نا؟ تو اچھا ٹھیک ہے. اب نا 2-3 منٹ میں نا ریویژن کر لیتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں ٹوٹل؟ 4. کون کون سے؟ اخفاء، اچھا ہم ٹھیک ہے ہم نے حروف اخفاء پڑھے تھے 15 ہیں. کون کون سے ہیں سامنے لکھے ہیں ذرا مل کے پڑھ لیں. ٹھیک ہے حروف اخفاء ہیں 15. پھر ہم نے یہ پڑھا تھا حروف اخفاء کا قاعدہ. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا اخفاء کا قاعدہ یہ ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو کیا کرتے ہیں؟ چھپا کر پڑھتے ہیں. جیسے میاں شاہد، شاہد، بقلب سلیم.
بقلب سلیم. جی بقلب سلیم. بقلب سلیم. ہلو، مجھے آواز نہیں آ رہی کہ سہیل بھائی میں اٹھا؟ نہیں، سبھی خاموش ہیں. ساحل بھائی کی نہیں آ رہی آواز. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں نیچے آواز نہیں آ رہی ہم لوگوں کی؟ نہیں نیچے جا رہی ہے وہ تب سہیل بھائی جب میوٹ ہوئے تھے تب کا میسج. سہیل بھائی آپ آگے آ جائے. کیا فون نہ آف ہو گئی ہے. جی سوری، میری آواز نہیں آ رہی تھی، مجھے نہیں کیا آپ کی. ابھی نیچے آ رہی ہے سب کو آواز؟ آپ اپنی مجھے سکرین بڑی کر لیں. کرتا ہوں اسکرین بڑی. جی مجھے آواز بالکل آپ لوگوں کی نہیں آ رہی تھی. جی ٹھیک ہے. جی اخفا ہم نے پڑھا. اخفا کہتے ہیں جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو چھپا کر پڑھتے ہیں، جیسے مین شاہد بقلب سلیم. ٹھیک ہے جی. اب اگلا قاعدہ دیکھتے ہیں. اظہار. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو خوب ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. بالکل. تو جیسے ہے من خوف، من خوف. ظاہر کر کے پڑھا. تو حروف اظہار ہم نے یا حروف حلقی ہم نے پڑھے تھے 6 ہیں. کون کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. جی مل کے. جی تو جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ نون ساکن یا تنوین کے نون کو ظاہر کر کے. جیسے من خوف. من خوف. مشکل تو نہیں نا یہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، بس ریوائز کر رہے ہیں، ریویژن ہے. اس کے بعد جی اگلا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کل، ہم نے پڑھا تھا ادغام کا. جی ادغام کا قاعدہ ہم نے کل پڑھا تھا. ذرا مجھے سامنے وہ بھی لگا لینے دیں. ادغام چل تب تک پڑھتے ہیں. حروف ہم نے پڑھا تھا ادغام، ذرا اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو حرف ادغام میں ضم کر دیں گے. مل کے ذرا. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو حرف ادغام میں ضم کر دیں گے. اور ادغام کا یہ ہے کہ ادغام بالغنہ و بالغیر غنہ دونوں ہوتا ہے. اور ادغام آتا ہے بکلمت یرملون. تو ادغام کے حروف ہو گئے 6، یا، را، میم، لام، واو، نون. یرملون. تو اس میں ادغام بالغنہ کے 4 حروف ہوں گے، جو کہ جیسے کہ جیسے یا اور را، میم اور واو، لام، نون بالغیر غنہ. سو یہ ایک ہے کہ جیسے مجھے نا مثال سے ہوتا ہے. تو اخفاء کا مطلب یہ ادغام کا مطلب ہوتا ہے کہ دمج الشیء، کسی چیز کو دوسری چیز میں مکس کر لینا. اور الغنہ تجوید کی ایک لغت ہے جس کا مطلب ہے کہ الرنین من الانف، ناک کے حصے سے آواز کو نکالنا. سسٹر السلام علیکم. سارا سسٹر. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. جی یہ ہماری ریگولر کلاس چل رہی ہے. او اچھا ٹھیک ہے. جی کوئی بات نہیں. اٹس اوکے. نہیں میں سن رہا تھا ان کو. اچھا نہیں اچھا ہے ماشاءاللہ. جی سارا سسٹر ماشاءاللہ مجھے اندازہ ہو گیا، آپ کے پڑھنے سے بھی اندازہ ہو گیا ماشاءاللہ آپ بہت پیارا پڑھتی ہیں.
जब आपने मिसाल दी तो उसी वक्त ही अंदाज़ा हो जाता है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा पढ़ रही थी, तो मुझे अच्छा लगेगा आप तशरीफ़ लाया करें, और आप बिलखुसूस अगर आप प्रैक्टिस में साथ बैठें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो सारा सिस्टर, हमने ना नून साकिन और तनवीन के 4 कवायद पढ़े हैं, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक है ना, बिल्कुल ये बेसिक पढ़ रही हैं, तो इसमें हम ये ज़्यादा कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको आसान अल्फाज में हमने बयान करना है और आसान अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, और बिल्कुल इब्तिदाई लेवल के, जैसे बिल्कुल छोटे बच्चों को पढ़ाना है ना, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने हैं ताकि इनको मुश्किल ना लगे। अगर मुश्किल लगेगा ना, फिर ये सोचेंगे वो बहुत मुश्किल है, तो खुदा न खास्ता हमारी वजह से ये कुरान पाक पढ़ने से दूर ना हो। दूसरा ये माशाल्लाह से कि हमने ये भी कोशिश करनी है कि इनको आसान अंदाज से वो सबक पहुंच जाए, और थोड़ा थोड़ा करके पहुंचे, वो बहुत ज़्यादा नहीं देते। तो हमने ये किया है, आपको बस बता दूं कि हमने हर रोज़ नून साकिन का एक कायदा पढ़ रहे थे, इख्फा, इजहार, इदगाम, इकलाब। तो आज हमने चौथा कायदा पढ़ा है इकलाब का। तो उसके बाद मैंने कहा कि हम ना ज़रा क्विकली एक दफ़ा रिवीजन भी कर दें, तो अब हम रिवाइज़ कर रहे थे, ठीक है जी? जी, तो जी हमने पहले पढ़ा इख्फा। इख्फा हमने देखा कि जब नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा में से कोई हरफ आ जाए तो नून साकिन या तनवीन के नून को छुपा कर पढ़ते हैं। फिर हमने देखा इख्फा का पढ़ने का तरीका क्या है कि नून साकिन या तनवीन के नून को उसके मखरज लगाए बगैर अदा करना, इसको इख्फा कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा इजहार। इजहार कहते हैं नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ इजहार में से कोई हरफ आ जाए, हरूफ इजहार या हरूफ हल्की में से कोई हरफ आ जाए तो नून साकिन या तनवीन के नून को ज़ाहिर करके पढ़ते हैं, खूब ज़ाहिर करके पढ़ते हैं। और इजहार का कायदा, इजहार के कायदा में नून पढ़ते वक्त देर नहीं लगाते, जैसे हमने सामने मिसाल दी है मिन खौफ। तीसरा हमने जो कल के सबक में पढ़ा था वो है इदगाम का कायदा। नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ इदगाम में से कोई हरफ आ जाए तो नून साकिन या तनवीन के नून को हरफ इदगाम में ज़म कर देते हैं। जैसे अभी माशाल्लाह सारा सिस्टर बता रही थी, हमने कल ये पढ़ा था कि इदगाम का माना होता है मिलाना, मिक्स करना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में मिला देना। तो चूँकि इस कायदे में हम नून को मिला देते हैं हरफ इदगाम में, इसलिए इसको कहते हैं मिलाना। कल हमने पढ़ा था कि जब इदगाम किया जाता है तो 2 तरह से होता है, एक है चीज़ का मुकम्मल इदगाम हो जाए और दूसरा है नामुकम्मल इदगाम हो। हमने कहा कि जब नून का मुकम्मल इदगाम हो जाए हरूफ इदगाम में तो उसको कहते हैं इदगाम कामिल, जिसको सिस्टर बता रही थी ना इदगाम बिला गुन्ना, कि उसमें नून की आवाज़ नहीं आती, तो इदगाम कामिल हो गया, जो 2 हरूफ में होता है, एक लाम में और एक रॉ में, जिसकी कल हमने मिसाल देखी थी, व इलाहुकुम इलाहुं वाहिदुल ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा। दूसरा होता है जब इदगाम नामुकम्मल होता है या इदगाम नाकिफ होता है, जो इदगाम गुन्ना के साथ होता है, वो 4 हरूफ में होता है, जैसा आपको सिस्टर ने बताया, या मीम वाव नून, जिसकी कल हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी, मीम वाल। आज हमने पढ़ा है इकलाब का कायदा। इकलाब कहते हैं जब नून साकिन या तनवीन के बाद हरफ इकलाब एक ही है, बा आ जाए तो नून साकिन या तनवीन के नून को मीम से बदल देते हैं। क्योंकि हमारे कुरान पाक में ऊपर छोटा मीम लिखा होता है, इसलिए मैंने आपकी आसानी के लिए इसको ये बयान कर दिया कि हम छोटे मीम से बदल देंगे। जब मीम से बदलते हैं नून को तो फिर उसको हमने नून नहीं पढ़ना, बल्कि उसकी बजाय वो पढ़ना है जो ऊपर छोटा मीम लिखा हुआ है। तो पढ़ा जाएगा मीम बादी। फिर यहाँ पे चूँकि अभी हम खारिज नहीं पढ़े, हाँ, इसलिए मैं आपको कुछ इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, आपको बस इतना बताना था कि आपने आहिस्ता से नरमी के साथ होंठों को मीम पढ़ते हुए बंद करना है। पढ़ेंगे मीम बादी, मीम बादी, अबदम बिमा, अबदम बिमा। माशाल्लाह, वेरी गुड जी। तजवीद का हमारा सबक यहाँ पर मुकम्मल हुआ। अब हम अपने सबक के अगले हिस्से की जानिब जाते हैं, वो है ग्रामर का सबक। ग्रामर के सबक में आज हम पढ़ रहे हैं अलामात फ़ेल। ये पहले हमारे दूसरे सबक में था, हम रह गई अलामात फ़ेल, तो आज हम अलामात फ़ेल पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, हमने सबसे पहले पढ़ा था, ज़रा अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कलिमा की 3 अक़साम हैं। उससे पहले हमने ये कहा था कि इंसान के मुंह से जो बोल निकलता है लफ्ज़ कहलाता है। फिर हमने कहा था कि लफ्ज़ बेमाना भी हो सकता है और बामाना भी हो सकता है। हमने ये पढ़ा था कि बामाना लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। कलिमा की 3 अक़साम हैं,
وہ کون کون سی اقسام ہیں؟ اسم، فعل اور حرف. ذرا ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں. کلمہ کی کتنی اقسام ہیں؟ 3. کون کون سی ہیں؟ اسم، فعل، حرف. کوشش کریں الفاظ اسی طرح ادا کریں. اسم، فعل، حرف. اسم، فعل، حرف. ویری گڈ. ہم نے پڑھا تھا اسم کہتے ہیں کسی جگہ، چیز، انسان یا حیوان کے نام کو اسم کہتے ہیں. اس کے بعد ہے فعل. فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے. جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے. اتنی بھی ڈیفینیشن مکمل ہے، لیکن آپ کے بس سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے آگے یہ لکھا کہ اس میں کوئی زمان نہ پایا جائے. اگر آپ یہ بھی کہہ دیں نا اسم فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں کوئی زمان نہ پایا جائے، یہ بھی ڈیفینیشن مکمل ہے. اگر آپ یہ بھی کہہ دیں وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے، یہ بھی ڈیفینیشن مکمل ہے. جیسے ضربہ، اس میں ضرب لگائی. تو فعل کی اتنی ڈیفینیشن ہم پڑھیں گے، وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے. اس کو ہم نے 4 دفعہ پڑھنا ہے اونچی آواز میں. فعل وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے. مل کے آپ پڑھیں گے. وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے. بس اتنا ہی. بس سمجھا جائے ادھر تک. بس وہ اگلی جو لائن ہے وہ آپ کے سمجھنے کے لیے ہے. بس اتنا ہی. وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے فعل کہلاتا ہے. جیسے ضربہ، اس نے ضرب لگائی. وہ کلمہ جی وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اور اس میں کوئی زمانہ پایا جائے. نہیں، زمانہ پایا جائے والا حصہ چھوڑیں، صرف اتنا ہی یاد کرنے کے لیے کافی ہے. وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے. وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے. وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے. پھر سے وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے. ویری گڈ. وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے. پھر سے وہ کلمہ جس سے کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے. جی کون سنائے گا فعل کی ڈیفینیشن؟ وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے فعل کہلاتا ہے. ویری گڈ. جیسے ضربہ، اس نے ضرب لگائی. کوئی اور جی؟ وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے. جیسے ضربہ، اس نے ضرب لگائی. ویری گڈ. کوئی اور سنا دے جی، پھر آگے بڑھتے ہیں. وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے. جیسے ضربہ، اس نے ضرب لگائی. ویری گڈ، ویری گڈ جی، بہت خوب. اچھا جی، آج ہم پڑھ رہے ہیں علامات فعل. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو کلمہ سامنے آیا ہے وہ فعل ہے؟ تو آج ہم پڑھیں گے علامات فعل. علامات فعل میں سب سے پہلے علامت ہے شروع میں قد. ساحل بھائی ہاں چینج کرنا، میں یہ کرتا جی. شروع میں قد یا لقد ہو. علامات فعل پہلی علامت ہے شروع میں قد یا لقد ہو. تو قد یا لقد کے بعد جو کلمہ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے فعل. قرآن پاک میں ہے قد افلح، تو یہ جو افلح ہے یہ فعل ہے. ہمیں کیسے پتہ چلا ہے؟ قد نے ہمیں بتا دیا. تو قد افلح. علامات فعل سب سے پہلی علامت ہے شروع میں قد یا لقد ہو. سمجھ آ گئی بات کی؟ مشکل تو نہیں؟ ہاں دیکھیں، یہ 18واں پارہ شروع ہوتا ہے نا قد افلح، تو وہ جو قد ہے اس کے بعد افلح فعل ہے. ہمیں کیسے پتا چلا؟ کیونکہ اس سے پہلے قد. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات کی؟ مشکل نہیں ہے نا؟ ویری گڈ. اب دوسرا دیکھیں، شروع میں سین یا سوف ہو. ابھی ہم نے ان کو یاد بھی کرنا ہے، پہلے سمجھیں گے بعد میں یاد کریں گے. شروع میں سین. اسی طرح ایک اور پہلی علامت میں دیکھیں، شروع میں قد افلح. شروع میں لقد، جیسے مشہور آیت ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا. لقد، اس کے بعد ہے مننا. مننا فعل ہے. کیسے پتہ چلا؟ لقد سے پتہ چلا. اس کے بعد ہے شروع میں سین یا سوف ہو. جیسے دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے نا سیقول السفہاء، تو یہ جو سین ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جو یقول ہے یہ فعل ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جی. مشکل نہیں
ایسے ہی نا, مشکل تو نہیں نا, آسان بات ہے. جی نہیں مشکل نہیں. جی ویری گڈ. اچھا, پہلی علامت ہے شروع میں قد یا لقد ہو, دوسری علامت ہے شروع میں سین یا سوف ہو. والا سوف تعلمون, تو یہ جو آگے سوف کے بعد تعلمون ہے نا, یہ فعل ہے, سمجھ, سورہ والضحیٰ, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے شروع میں حروف جوازمہ میں سے کوئی حرف ہو. شروع میں حروف جوازمہ میں سے کوئی حرف ہو. حروف جوازمہ ابھی ہم نے پڑھے نہیں, انشاءاللہ کسی دن پڑھ لیں گے. آپ ابھی یاد رکھنے کے لیے ایسے ہی رکھ لیں, شروع میں حروف جوازمہ میں سے کوئی حرف ہو. جیسے لم یلد ہے نا, سورہ اخلاص آپ پڑھتے ہیں, تو یلد, یہ جو لم ہے نا, یہ حروف جوازمہ میں سے ہے. حروف جوازمہ ہم پڑھ لیں گے, لم, لما, لام, امر, لائے, نہیں, شرطیہ, انشاءاللہ وہ پڑھ لیں گے. ابھی کے لیے آپ کا اتنا ہی یاد رکھنا کافی ہے کہ شروع میں حروف جوازمہ میں سے کوئی حرف ہو. جیسے لم یلد, تو یہ جو لم ہے یہ حرف جازمہ ہے, اور اس کے بعد یلد پتہ چل گیا ہمیں فعل ہے لم کی وجہ سے. اس کے بعد ہے آخر میں جزم ہو, تو فعل کے آخر میں جزم ہوتی ہے, جیسے قل, قل, تو پتہ چل رہا ہے اس کے آخر میں جزم ہے. اس کے بعد ہے آخر میں نون تاکید ہو. بڑی انشاءاللہ ہم اسی سبق کے دوران ہی وہ آیت پڑھیں گے, یا بنی آدم اما یأتینکم, تو یہ جو یأتین آخر میں نون ہے, یہ میں نے اس کی مثال سامنے لکھی ہے, یہ نون تاکید ہے. تو انشاءاللہ ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ آخر میں جو نون تاکید ہے یہ فعل کی علامت ہوتی ہے. تو علامات فعل شروع سے دیکھیں گے. شروع میں قد یا لقد ہو, دوسری شروع میں سین یا سوف ہو, شروع میں حروف جوازمہ میں سے کوئی حرف ہو, آخر 4 نمبر کو چھوڑ دیں, آخر میں نون تاکید ہو. ٹھیک ہے, پہلی, دوسری, تیسری اور 5ویں, ان علامات کو ہم یاد کریں گے. جی شروع کرتے ہیں, پہلے میں پڑھوں گا, اس کے بعد ہم مل کے. شروع میں قد یا لقد ہو, شروع میں سین یا سوف ہو, شروع میں حروف جوازمہ میں سے کوئی حرف ہو, آخر میں نون تاکید ہو. چلیں جی مل کے پڑھتے ہیں. شروع میں قد یا لقد ہو, شروع میں سین یا سوف ہو, شروع میں حروف جوازمہ میں سے کوئی حرف ہو, آخر میں نون ہو. جی پھر سے جی 4 علامات ہم نے پڑھنی ہے. چلیں جی پھر کوئی بات نہیں, اگر شور ہو رہا ہے نا ہونے دیں, لیکن سارے بندے پڑھیں, آگے پیچھے آواز آتی ہے آنے دیں, اونچی آواز میں سب نے پڑھنا ہے. شروع میں شروع میں سین یا سوف ہو, شروع میں حروف جازمہ سے کوئی حرف ہو, آخر میں نون تاکید ہو. 3 دفعہ اور پڑھیں, 3 دفعہ اور. شروع میں قد یا لقد ہو, شروع میں سین یا سوف ہو, شروع میں حروف جوازمہ میں سے کوئی حرف ہو, آخر میں نون تاکید ہو. آخری دفعہ پڑھیں گے, اس کے بعد آپ 2 سنانا شروع کر دیں گے. جی شروع میں قد یا لقد ہو, شروع میں سین یا سوف ہو, میں سے کوئی آخر میں نون تاکید ہو. ویری گڈ, ویری گڈ, بہت ہو ماشاءاللہ. یہ آج ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں سارا سسٹر آئی ہیں, انہوں نے تھوڑا سا پڑھا ہے, مجھے تھوڑا سا سننے سے اندازہ ہوا ہے ماشاءاللہ یہ بہت پیارا قرآن پاک پڑھتی ہیں. آج انشاءاللہ ہم ان سے سنیں گے, جب ہم پڑھیں گے نا تو ماشاءاللہ ان سے یہ بہت پیارا قرآن پاک یہ پڑھتی ہیں الحمدللہ. تو یہ آج مشق میں ہمارے ساتھ ہوں گی, انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. تو علامات فعل ہم پڑھ رہے ہیں. شروع میں قد یا لقد ہو, شروع میں سین یا سوف ہو, شروع میں حروف جوازمہ میں سے کوئی حرف ہو, آخر میں نون تاکید ہو. جی کون سنائے گا, مجاہد یا مجاہدہ, جہاد اکبر کے لیے سب سے پہلی قربانی. جی شروع میں قد یا لقد ہو, شروع میں سین یا سوف ہو, شروع میں حروف جوازمہ میں سے کوئی حروف ہو, آخر میں نون تاکید ہو. جی ویری گڈ. کوئی اور؟ جی میں شروع میں قد یا لقد ہو, شروع میں سین یا سوف ہو, شروع میں حروف جوازمہ میں سے کوئی حرف ہو, اور آخر میں نون تاکید ہو. جی ویری گڈ. کوئی اور سنا دیں جی. شروع میں قد یا لقد ہو, شروع میں سین یا سوف ہو,
شروع میں حروف جوازمہ میں سے کوئی حرف ہو، آخر میں نون تاکید ہو۔ اچھا جی ماشاءاللہ نائٹ رائڈر بھائی، میں نے آپ کا میسیج پڑھا ہے تو میں نے آپ کا اس کو جواب بھی دیا ہے، وہ میں نے نا جان بوجھ کے سکپ کیا ہوا ہے، وہ پھر آپ کو میں بعد میں بتا دوں گا، پتہ ہے پھر آن لائن پڑھا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ سمجھ گیا میری بات کو۔ جی 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 آپ کی بات درست ہے جی۔ علامات فعل ہم پڑھ رہے ہیں، شروع میں قد یا لقد ہو، شروع میں سین یا سوفا ہو، شروع میں حروف جوازمہ میں سے کوئی حرف ہو، آخر میں جزم یہ ہم چھوڑے ہیں، آخر میں نون تاکید ہو۔ جی کوئی اور ایک دفعہ سنا دیں پھر ہم اپنے سبق کے اگلے حصے کی جانب بڑھیں گے۔ جی شروع میں قد یا لقد قد یا لقد ہو، سین یا شروع میں سوف سین ہو، شروع میں حروف جوازمہ میں سے کوئی حرف ہو، آخر میں جزم ہو، آخر میں نون تاکید ہو۔ جی ویری گڈ۔ دیکھیں جب ہم نے علامات اسم پڑھی تھی وہ بھی ہم نے ساری نہیں پڑھی تھی، جو مین ہے وہ ہم نے پڑھ لی، کچھ چھوڑ دی۔ اسی طرح علامات فعل میں بھی جو زیادہ ضروری میں نے سمجھی وہ میں نے آپ کو بیان کر دی، اگر اس میں کوئی چیز میں نے چھوڑی ہے تو وہ میں نے کسی وجہ سے کچھ چھوڑا ہے۔ اسی طرح اگر میں کچھ علامات میں کچھ چیزیں جو آسان ہیں جو زیادہ استعمال ہوتی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، کچھ چیزوں کو میں نے الگ سے بھی بیان کرنا ہے، جیسے حروف نواسبہ ہیں، حروف جوازمہ ہیں، انشاءاللہ ان کو الگ سے پڑھنا ہے، تو جس دن پھر الگ سے پڑھیں گے تھوڑی بہت اس دن بھی میں وضاحت کر دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ علامات فعل کوئی اور ایک دفعہ سنائیں پھر ہم اپنے سبق کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ شروع میں قد یا لقد ہو، شروع میں سین یا صوف ہو، شروع میں حروف مجھے زبانی نہیں یاد، شاید بھائی واپس لگایا تو یاد کرنا تھا نا بھائی، حروف جوازمہ میں سے کوئی حرف ہو، شروع میں حروف جوازمہ میں سے کوئی حرف ہو، آخر میں جزم و کل، آخر میں نون تاکید ہو۔ یہ آتا ہے نا یا بنی آدم اما یأتینکم، انشاءاللہ پڑھیں گے یہ آیت، ہم انشاءاللہ پڑھیں گے 2-3 دن میں باری آ جائے گی۔ اچھا جی ہم نے علامات اسم پڑھی تھی، ایک دفعہ مل کے جلدی سے پڑھتے ہیں۔ شروع میں الف لام ہو، آخر میں جلدی سے تنوین ہو، آخر میں تنوین ہو، آخر میں یا نسبتی ہو، شروع میں ندا، حرف ندا، شروع میں حرف جار ہو، شروع میں حرف جار ہو، آخر میں گول تا ہو۔ ویری گڈ ویری گڈ۔ اس کے بعد ہم نے علامات ترجمہ، کلمات ترجمہ پڑھی تھی، وہ انشاءاللہ ابھی ہم اس کو وہ ریوائز ہی کرنی ہے، آج کوئی نئی علامت نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس کو پھر ابھی ہم نا اپنے سبق کے اگلے حصے کی جانب جاتے ہیں، اور وہ ہے جس میں ہم مشق کرتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج جی 1 منٹ مجھے دیجیے ذرا، میں بھی لگا لوں۔ جب تک کوئی اپنی تیاری کر لیں، پہلے تجوید کے جو رولز پڑھے ہیں نا ان کو ذرا دیکھ لیں۔ چلیں جی ابھی ہم نے تجوید کا سبق پڑھنا ہے۔ فون ٹائپ کر رہے میں نے سبق میں نے یہ جو ٹیپ والے نا اپنی وہ کر لیں، میوٹ کر لیں، یا پھر مجھے بعد میں کال کریں، میں ان کو بتا دوں گا طریقہ کیسے آواز نہیں آتی۔ اچھا جی آج آپ ہم کلاس کے بعد بتائیے گا۔ جی اچھا جی میں ابھی انشاءاللہ ابھی ہم تجوید کا اپنا آج کا سبق پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ تو اپنے ذرا تجوید کے قواعد ہم ساتھ ساتھ ریوائز کریں گے، آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ اب سارا سسٹر بیٹھی ہیں، یہ نہ ہو آپ تجوید کے قواعد بتائیں نہیں تو وہ یہ سمجھیں گے کہ میں نے صحیح نہیں پڑھائی، انہوں نے یہ نہیں کہنا کہ یہ لوگ صحیح نہیں پڑھتے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین
الذین نون مشدد اور میم مشدد ہو نا تو ان پر غنہ کیا جاتا ہے. ابھی ہم نے غنہ نہیں پڑھا، انشاءاللہ پڑھ لیں گے جلدی. لیکن پڑھتے ہوئے میں آپ کو بتا دوں، جیسے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے، نون مشدد اور میم مشدد پر غنہ کیا جاتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے سارا سسٹر نے بھی بتایا تھا کہ جب غنہ کیا جاتا ہے نا تو ناک میں آواز جاتی ہے، ناک میں آواز گنگناتی ہے، تھر تھراہٹ فیل ہوتی ہے، پھر صحیح غنہ ادا ہوتا ہے. اور اگر آپ اس تھر تھراہٹ کو فیل کریں نا تو یہ بہت پیارا اور ایک باروب سی آواز آتی ہے. جیسے ابھی پڑھیں گے ان الذین، الذین آپ نے اب خود یہ فیل کرنا ہے کہ آپ کی آواز کی تھرتھراہٹ گونج یہ ناک میں آ رہی ہے، فیل ہو رہی ہے کہ نہیں. ان الذین الذین کفروا. کفروا. اچھا جی، مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ واو ساکن ہے، اس سے پہلے ہے پیش، کون سے حروف میں ہے؟ حروف مدہ. حروف مدہ میں ہے. ویری گڈ. ہم پڑھ چکے ہیں حروف مدہ 3 ہیں، واو، الف اور یا. ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ یہ حروف ہمیشہ مدہ نہیں ہوتے. کب مدہ ہوتے ہیں؟ جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو. الف حالی از حرکت اس سے پہلے زبر. یا ساکن ہو اور اس سے پہلے کلمہ کے نیچے، حرف کے نیچے زیر. حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3. کون سے؟ واو، الف، یا. اور نظائر حروف مدہ 3 ہیں، کون کون سے؟ کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش. ویری گڈ جی. اچھا جی، ان الذین کفروا. کفروا سواء. اچھا جی، ہم نے ابھی مدات کا بیان پڑھا نہیں، لیکن کچھ چیزیں ہم نے پڑھی ہیں. ہم نے ابھی دیکھا یہ سوا ہے، الف خالی ہے اور اس سے پہلے ہے زبر. مجھے آپ بتا سکتے ہیں یہ کون سے حروف میں ہے؟ حروف الف مدہ. حروف مدہ میں ہے. ویری گڈ، یہ الف مدہ ہے. اور ہم نے یہ پڑھا تھا حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو تو پھر وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ لمبا کر کے پڑھتے ہیں. ہاں، مد کرتے ہیں نا، وہاں پہ مد ہوگی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں میں نے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ متحرک آ جائے تو وہاں پہ ہم مد کریں گے. انشاءاللہ مدات کا قاعدہ ہم نے پڑھنا ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے، لیکن یہ جب سبق کے دوران بھی آ رہی ہے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے. تو دیکھیے حروف مدہ ہے نا، وہ الف حالی اس سے پہلے زبر، تو ہم اس پر کیا حروف مدہ اس سے پہلے الف حالیہ حرکت اس سے پہلے زبر ہے اور اس کے بعد حمزہ متحرک آ گیا تو ہم نے یہاں پر مد کرنی ہے. ویری گڈ. اچھا جی، آگے ہے تنوین ہے، حمزہ پر 2 پیش ہیں اور اس کے بعد ہے عین. ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے جہاں بھی نون ساکن یا تنوین آ جائے وہاں ضرور کوئی نہ کوئی قاعدہ لاگو ہوتا ہے. ہم نے یہ پڑھا جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے نون ساکن ہے یا تنوین ہے تو فوراً الرٹ ہو جانا ہے، اور آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کا کون سا قاعدہ یہاں پہ آ رہا ہے. تو سواء علیہم، تنوین کے بعد ہے عین. مجھے آپ بتائیں گے کہ یہ کون سا قاعدہ ہے؟ نون ساکن تنوین کا کون سا قاعدہ؟ حروف اظہار. عین حروف اظہار میں ہے. اظہار کہتے ہیں جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو ظاہر کر. حروف اظہار کو حروف حلقی بھی کہتے ہیں. حروف حلقی 6 ہیں، کون کون سے؟ مل کے پڑھنے ہیں. حمزہ، ویری گڈ. سواء علیہم، علیہم عین، علیہم. اچھا جی، آگے دیکھیں یا ساکن اس سے پہلے ہے زبر. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یا ساکن اس سے پہلے زبر ہو تو یہ کون سے حروف میں آتی ہے؟ یا ساکن اس سے پہلے زبر ہو تو یہ کون سے حروف ہیں؟
ابھی آپ کا پتہ چل جائے گا. یائلین. ویری گڈ, یہ یائلین ہے, بہت خوب. ہم نے پڑھا ہوا ہے, پہلے ہم پڑھ چکے ہیں حروف لین 2 ہیں. کون کون سے ہیں؟ واو اور یا. حروف لین کون کون سے ہیں؟ واو اور یا. 2 ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ واو اور یا. اور کیا یہ حروف ہمیشہ لین ہوتے ہیں؟ نہیں. کب لین ہوتے ہیں؟ جب یہ ساکن ہو اور ان سے پہلے زبر ہو. ویری گڈ. ذرا اعتماد سے, کانفیڈنس سے پڑھیں. حروف لین 2 ہیں, واو اور یا. یہ حروف ہمیشہ لین نہیں ہوتے. کب لین ہوتے ہیں؟ جب یہ ساکن ہو اور ان سے پہلے زبر ہو. ویری گڈ, ویری گڈ جی. تو کدھر ہے؟ علیہم. آگے آپ نے مجھے بتانا ہے انذرتہم میں نون ساکن, اس کے بعد ہے ذال. نون ساکن اس کے بعد ہے ذال. ایک بات پہلے, جو ہی آپ نے نون ساکن یا تنوین کو دیکھا تو فوری آپ الرٹ ہو جائیں گے کہ یہاں پہ ضرور کوئی نہ کوئی قاعدہ لاگو ہوتا ہے. اب آپ نے مجھے بتانا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ذال آ جائے تو پھر یہ کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفا ہے, اظہار ہے, ادغام ہے, اقلاب ہے؟ اخفا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے پڑھا تھا اخفا کہتے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو کیا کرتے ہیں؟ چھپا کے پڑھ. حروف اخفا 15 ہیں. کون کون سے مل کے پڑھیں گے؟ ماشاء اللہ. تو اب ہم نے یہاں پہ نون کو چھپا کے پڑھنا ہے. اور چھپانا کس طرح ہے کہ نون کا مخرج لگائے بغیر ادا کرنا ہے. انذرتہم. اخفا کا قاعدہ پڑھتے وقت 2 حرکتوں کے برابر دیر لگتی ہے. ہم یہ پڑھ چکے ہیں, ٹائم لگتا ہے. انذرتہم ام لم. اچھا جی, آگے تنذیر میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں نون ساکن کون سا قاعدہ ہے؟ اخوا کا ہے, حرف اخوا. اخوا ہے. ویری گڈ, ویری گڈ. تنذرہم. لا یؤمنون. لا لا. اچھا جی, ایک دفعہ بھی میں پڑھاؤں گا, اس کے بعد پڑھائیں گی سارا سسٹر آپ کو. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ماشاء اللہ, بہت خوب, ماشاء اللہ, بہت خوب. اچھا, سارا سسٹر موجود ہے؟ سارا سسٹر موجود ہے؟ نہیں, پینل پہ موجود نہیں. وہ چلی گئی. چلی گئی. ہاں چلیں پھر ہم خود ہی پڑھتے ہیں. میری آواز ڈبل ہو رہی ہے؟ الذین کفروا.
میری آواز إن جی آپ کی بات إن الذين كفروا ان الذین کفروا إن الذين كفروا كفروا ایک بار سب لوگ معذرت ایک بار سب لوگ اپنا مائک میوٹ کر کے آن کریں، آواز ڈبل ہوگی. ہمیں صحیح آ رہی ہے. اب ٹھیک ہے. ہاں ابھی جی ماشاء اللہ جی جی ابھی ٹھیک ہے. جی بھائی جی ماشاء اللہ جی شروع کریں گے. ان الذین کفروا إن إن الذين كفروا سواء علیہم سواء عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون لا يؤمنون. جی کوئی سنائے گا؟ میں نہ کوشش کرتا ہوں وہ بڑے الفاظ میں لکھا ہوا کوئی لے کے آتا ہوں، ذرا آپ تب تک پڑھیں، کوئی سنا دے. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. جی ماشاء اللہ کوئی اور جی. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. جی کوئی اور جی. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. اچھا وقف کر کے نہ پڑھے، کوشش کریں اکٹھا پڑھیں. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اور پھر کوشش کریں اپنی آواز کو مزین کر کے. جی إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. پڑھیں ایک دفعہ پھر مل کے. ان الذین کفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. جی میرا خیال ہے یہ ذرا بیٹر نظر آ رہا ہے نا. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لا يؤمنون. إن الذين ان کو لے لیجیے، میں جاتا ہوں. اچھا یہ ٹھیک کو لے لیں، میں نیچے جاتی ہوں. نہیں کوئی بات نہیں، آپ بیٹھیے. ہاں بل چلیے. اچھا جی چلیں جی. ابھی نا سسٹر ایک دفعہ سارا سسٹر پڑھاتے ہیں. جی السلام علیکم سسٹر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی سسٹر اس آیت کی پریکٹس آپ بھی ایک دفعہ کروا دیں. تھوڑا بسم اللہ الرحمن
الرحیم، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. جی ان الذین إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ماشاء اللہ. سسٹر تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھا دیں گی، لائک یہ آپ کو کاپی کر کے پڑھ لیں. کیا ہے شروع کی کیا تھی؟ یہ تو مجھے پورا، یہ تو مجھے یہ حفظ ہے، مجھے الحمدللہ حافظۃ. سو الحمدللہ یہ اس کے بعد اچھا چلیے میرے ساتھ جو بندے ہیں جی صرف یہی آیت پڑھنی ہے. یہاں پہ جو حرف الذال ہے نا، اس کو زی نہیں پڑھنا، لذی یعنی جیسے زیڈ کو آپ پڑھیں گے، زیڈ اے لذین ان الذین جی بالکل. ان الذین کفروا ان الذین کفروا سواء علیہم. Yeah, they're not home. یہ جو سوا ہے یہاں پہ مد ہے، تو آپ اس کو ذرا سا تھوڑا سا اور کھینچیں گے. سواء علیہم اچھا ابھی آپ کو دیکھیں، آپ کے استاد محترم نے ایک آپ کو بتایا تھا، یہاں پہ سواء، یہاں پہ تنوین بالضم ہے، دو پیش ہے نا بھائی، سواء اور پھر اس کے بعد حرف العین ہے، تو یہاں پہ حکم کیا ہے جی بتائیے؟ یہاں پہ اظہار ہوگا، اظہار. سو ہم لوگ پڑھیں گے، پہلے واضح کریں گے، یعنی کہ اظہار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واضح کر کے پڑھنا، ایسے ہی ہے. سو آپ کے استاد محترم نے جیسے بتایا، ہم پڑھیں گے سواء علیہم سواء علیہم، یعنی کہ ان حمزہ کو جو پیش کرا، ان علیہم سواء علیہم أأنذرتهم ممتاز. أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم زر، پھر زر آپ نے بول دیا، حرف الذال ہے. تنذرهم زر نہیں زر زر نہیں زر. تنذرهم لا يؤمنون. آپ نے دیکھا ہے واو کے اوپر حرف ہمز کو تھوڑا سا ہم وہ دیں گے، یؤمنون. اگر یہاں پہ حمزہ نہ ہوتا تو یؤمنون ہو جاتا ہے. تو بس ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. اگر میں نے آپ کو پوری رات نکلوا دی تھی حرف الذال اور اس میں، ٹھیک ہے آپ لوگ ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر، بہت خوب جزاک اللہ، بارک اللہ فیک ہے استاد. ماشاء اللہ بہت پیارا پڑھتے ہیں جی سارا سسٹر. وہ جب انہوں نے آ کے شروع میں ہی بولا تو میں نے اسی وقت ہی اندازہ لگا لیا، جب ایک دو الفاظ بھی کوئی پڑھ دے تو پتہ چل جاتا ہے. تو ماشاء اللہ بہت اچھا تلفظ تھا، بہت اچھا ان کا مخارج ہیں، بہت اچھی صفات ہیں، اور ماشاء اللہ سے بہت اچھا. مجھے بہت اچھا لگا، خاص کر کے قواعد اللغة العربية الصرف والنحو، جس طرح سے آپ واضح کر رہے تھے، ان کو پڑھا رہے تھے. ماشاء اللہ آپ لوگ بہت لکی ہیں کہ آپ کو ایسا استاذ ملا ہے. آپ ان سے سیکھیے، بلکہ بہت دل لگا کے سیکھیے، کیونکہ اس طرح کا استاذ ہر جگہ نہیں ملتا. جی اچھا جی، اب نا ہم ترجمے کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلا کلمہ ہے انا. ابھی ہم نے انا نہیں پڑھا، یہ حروف مشبہ بالفعل میں ہے، انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے. حروف مشبہ بالفعل ہم پڑھ لیں گے. اس کے بعد اگلا کلمہ ہے الذین. مجھے پیارے بھائیوں اور بہنوں آپ نے بتانا ہے الذین
اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ اسم ہے۔ اچھا یہ پھر بتائیں کون سے اسماء میں ہے یہ؟ اسماء موصولہ۔ ویری گڈ، کون سے اسماء میں ہے؟ اسماء موصولہ۔ اسماء موصولہ، ویری گڈ۔ یہ اسماء موصولہ وہ اسماء ہوتے ہیں جو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہم اسماء موصولہ پڑھ چکے ہیں، پڑھیں گے مل کے ایک دفعہ؟ الذی، الذی، اللذانی، الذین، اللاتی، اللتی، اللتانی، اللاتی، اللائی۔ ویری گڈ جی، ایک دفعہ پھر الذی، اللذان، اللذانی، الذین، التی، اللتان، اللتی، اللتانی، اللائی۔ ویری گڈ۔ اور ترجمہ کرتے ہیں جو، وہ جو۔ اچھا جی اب الذین، آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہ صیغہ کون سا ہے؟ واحد، الذین، وہ ایک مذکر، جمع، الذین، جمع مذکر، جمع مذکر۔ ویری گڈ، یہ جمع کا صیغہ ہے، ویری گڈ۔ اور ترجمہ ہے وہ جو، وہ سب جو۔ کفروا، اس کے بعد اب دیکھیں کفروا فعل ماضی کا صیغہ ہے، ابھی ہم نے نہیں پڑھا فعل ماضی، انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ واو الف ہے اس کے آخر میں، ہم علامات اسم میں پڑھ چکے ہیں، واو الف، واو نون، یا نون، یہ کس کی علامتیں ہیں؟ واو الف، واو نون، یا نون، یہ جمع کی علامتیں ہیں نا، اور ترجمہ اس کا کیا کرتے ہیں؟ وہ ترجمہ ان کا ہے سب، ٹھیک ہے؟ واو الف واو نون جمع کی علامتیں ہیں، ترجمہ کریں گے سب۔ انشاءاللہ جب ہم فعل ماضی پڑھ لیں گے ہمیں زیادہ کلیئر ہوگا، لیکن ابھی اسے ہم ایسے ہی گزارا کریں۔ آگے ہے سواء، آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہ سواء اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ کیا ہے؟ فعل۔ سواء اسم اسم ہے، کون سی اسم علامت ہے اسم کی؟ آخر پہ تنوین ہے، آخر میں تنوین ہے، ویری گڈ۔ ہم نے پڑھی ہیں علامات اسم، ذرا پڑھیے گا مل کے۔ شروع میں الف لام ہو، آخر میں تنوین ہو، آخر میں یائے نسبتی ہو، شروع میں حرف ندا ہو، شروع میں حرف جار ہو، آخر میں بول تا ہو۔ ویری گڈ جی، اور مضاف ہو، ٹھیک ہے جی۔ سواء ہمیں پتہ چل گیا یہ اسم ہے۔ اس کے بعد ہے علی، اعلیٰ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، پڑھ ویسے یہ حروف جارہ میں ہے، انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ اب آگے آ رہا ہے ہم ہو یا ہم ہو، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں ہم کیا ہے؟ یہ کون سا اسم ہے؟ جمع مذکر نہیں پہلے یہ بتائیں نا کون سا اسم ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ضمائر میں ہے، ضمائر کون سے؟ منفصلہ ہے یا متصلہ ہے؟ متصلہ ہے، یہ علی کے ساتھ مل کے آ رہا ہے، یہ متصلہ ہے۔ ضمائر متصلہ ایک دفعہ مل کے پڑھتے ہیں، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کیا، کم، یا، کی، کما، کننا، یانا۔ ایک دفعہ پھر مل کے پڑھیں اونچی آواز میں، ایسے نا تھوڑا سا انرجی سے پڑھنا ہے۔ ویری گڈ جی، ویری گڈ، بہت ہو۔ علیہم، اور ہم آپ نے مجھے بتانا ہے ہم ہو یا ہم ہو، یہ صیغہ کون سا ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ جمع نہیں پورا بتایا کریں۔ ویری گڈ، جمع مذکر غائب، اور ترجمہ کریں گے وہ سب، ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، آگے ہے انذرتہم، یہ پہلے آ رہا ہے حمزہ، اس کا ترجمہ یہ جو حمزہ ہے، ہم ویسے کل ہم نے ایک پرسوں ترسوں کے سبق میں ہم نے حمزہ کی اقسام پڑھی تھی، ہم نے پڑھے تھے کلمات استفہام، تو حمزہ کا ترجمہ ہوتا ہے کیا، لیکن جب حمزہ کے بعد تھوڑا بعد آئے نا تو پھر اس کا ترجمہ ہم وہ نہیں، کیا نہیں کریں گے، پھر ہے اس کا ترجمہ کیا۔ اگر ویسے حمزہ کا ترجمہ ہے کیا، اگر اس کے بعد ہے تو پھر ہم کرتے ہیں یا، کیا ہے حمزہ کا ترجمہ، لیکن اس کے بعد کیونکہ آ رہا ہے اس وجہ سے ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں یا۔ ابھی چھوڑتے ہیں اس کو۔ انذرتا، آخر میں ہے تا زبر تا۔ مجھے آپ نے بتانا ہے علامات کلمات ترجمہ میں، علامات ترجمہ میں آپ نے پڑھا تھا آخر میں اگر تا ہو تو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ تم، آپ،
آخر میں تمہارا ویری گڈ، تو تم یا آپ، انعمتا جیسے ہے انعمتا اسی طرح ہے انذرتا، تو ڈرا، ٹھیک ہے، انذرتا تو انذر، نظر ہے نذیر کا مطلب ہے ڈرانے والا، یا لم یہ ہے حروف جوازمہ میں سے ہے، لم آج ہم نے پڑھا جیسے لم یلد، اس کے بعد تنذر یہ فعل ہے، ہمیں کیسے پتا چلا ہے؟ لم کی وجہ سے۔ ہم آپ مجھے بتائیں گے یہ کیا ہے؟ یہ ضمائر، ویری گڈ، یہ ضمائر متصلہ ہے، ہم آج ہم نے اس کو ابھی ریوائز کیا ہے، ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، کیا کما کم، پی کما کن، یا نا۔ لا کا ترجمہ نہیں ہم پہلے کر چکے ہیں، شروع میں یا ہو تو ترجمہ کیا کرتے ہیں ہم؟ علامات ترجمہ، کلمات ترجمہ میں پڑھ چکے ہیں، اگر شروع میں یا ہو تو ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ الف ہو شروع میں تو ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ جلدی سے تا ہو تو تا ہو تو تو، یا ہو تو نون ہو تو ہم، ویری گڈ۔ تو یؤمنون ہے، شروع میں یا ہے ترجمہ کریں گے وہ، اور آخر میں واو نون، وہ سب، درمیان میں کلمہ بچتا ہے ایمان۔ انشاءاللہ جب ہم فعل مضارع پڑھیں گے ہمیں اس کی زیادہ سمجھ آ جائے گی، لیکن ابھی اس کے لیے شروع میں یا آخر میں واو نون ترجمہ کریں گے وہ سب۔ اب شروع سے دیکھتے ہیں، انا ترجمہ کریں گے بے شک، انشاءاللہ حروف مشبہ بالفعل یاد کر لیں گے، میرا خیال ہے کل کے سبق میں ہی انشاءاللہ ہو سکتا ہے ہم یاد کر لیں۔ انا ترجمہ ہے بے شک، حروف مشبہ بالفعل ہم پڑھیں گے۔ انا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک، اونچی آواز میں ذرا، انا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک۔ اللہ دینا وہ جو، وہ سب جو اسماء موصولہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، ان اللہ دینا بے شک وہ لوگ جو کفروا انہوں نے کفر کیا، واو الف ان سب نے کفر کیا، واو الف ہمیں بتا رہا ہے یہ جمع کی علامت ہے، ان سب نے کفر کیا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، آپ اردو میں کہتے ہیں نا مساوی، مساوی مساوی، تو یہ ہے برابر، اردو کا لفظ ہے، سواء بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، برابر ہے، اعلیٰ کا ترجمہ پر ہم یا ہم، وہ اعلیٰ کی وجہ سے ہم آ رہا ہے ورنہ یہ ہم ہے، برابر ہے علیہم ان سب پر، انذرتا آپ ان کو، انذرتا تا زبرتا، انعمتا تو نے انعام کیا، انذرتا تو نے ڈرایا، انذرتا آپ ان کو، ہم ان سب کو، آپ ان سب کو ڈرائیں، یا لم نہیں، تنذر نہ ڈرائیں، شروع میں تا ہے پتہ چل رہا ہے تو نہ، شروع میں الف ہو ترجمہ میں، شروع میں نون ہو ترجمہ ہم، شروع میں تا ہو ترجمہ تو، یا تو ان کو نہ ڈرائے، ہم ان سب کو، لا نہیں، یؤمنون وہ سب ایمان نہیں لائیں گے، شروع سے ترجمہ آپ دیکھیں گے۔ اب آپ لوگ مجھے ترجمہ کر کے بتائیں گے، انا کا ترجمہ ہے بے شک، بے شک، اللہ دینا وہ سب کفروا ان سب نے کفر کیا، کفر کیا، سواء برابر ہے سر، اعلیٰ کا ترجمہ پر، ہم وہ سب، انذرتا تو نے ڈرایا، انعمتا تو نے انعمتا تو نے نعمت کی، نعمت کیا، تو نے انعام کیا، ویری گڈ، انذرتا تو نے ڈرایا، ہم انہیں ان سب کو، ام کا ترجمہ ہے یا، ام ترجمہ یا، لم نہیں، تنذر ڈرایا، لا یؤمنون نہیں ایمان لائیں گے، بالکل، ویری گڈ جی، ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے ان سب کے لیے، انذرتہم ام لم تنذرہم آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ہمارا آج کا سبق یہاں پر ختم ہوا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اور بہت شکریہ سارا سسٹر کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جنہوں نے پریکٹس کرنی ہے، مشق کرنی ہے، وہ بیٹھیں، وہ مشق کریں، اگر سنانا چاہتے ہیں سنائیں، ہماری کلاس ختم ہو گئی ہے، بہت شکریہ۔